بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کوئی خاتون جس کی شادی ہو چکی ہو یا نکاح ہو چکا ہو، دونوں صورتوں میں نکاح ہو چکا ہو اور رخصتی نہ ہو یا عمل میں نہ لائی گئی ہو، تو وہ خاتون نان و نفقہ خرچہ نان و نفقہ مینٹیننس کیسے حاصل کر سکتی ہے۔ آج میں اس کا پورا طریقہ کار آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ سے استدعا ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے، ویڈیو کو بھی شیئر کر دیجئے۔ بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی میاں اور بیوی جن کا نکاح ہو چکا ہو یا ان کی رخصتی عمل میں لائی جا چکی ہو، تو خاوند پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس خاتون کا نان و نفقہ برداشت کرے گا، وہ خاتون کو نان و نفقہ دینے کا پابند ہوگا۔ نان و نفقہ سے مراد روٹی وغیرہ جو ہمارا روزمرہ کی جو ہے وہ اخراجات ہیں، یہ وہ اخراجات ہیں، یعنی روٹی خرچہ وغیرہ آپ یوں سمجھ لیں، تو وہ جو ہے دینے کا شرعاً قانوناً اخلاقاً پابند ہے۔ اگرچہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ اس میں قانون میں کوئی پابندی نہیں کی گئی کہ اس قدر خرچہ جو ہے وہ ذمہ لگایا جائے گا اور اس قدر خرچہ ذمہ نہیں لگایا جائے گا، یعنی خرچے کی مقدار کس قدر دینی ہے اس کا تعین قانون نے نہیں کیا۔ قانون نے صرف اتنا کہا ہے کہ خرچہ دینے کا پابند ہے۔ وہ اس لیے قانون نے جو ہے وہ پابندی نہیں لگائی چونکہ ہر مرد کی معاشی حالت، معاشرتی حالت دوسرے مرد سے مختلف ہو سکتی ہے۔ ایک عورت کے اخراجات دوسری عورت کے اخراجات سے مختلف ہو سکتے ہیں، اسی لیے یہ پابندی عائد نہیں کی گئی کہ کس قدر خرچہ دیا جائے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ خرچہ دیا جائے گا۔ قانوناً مرد خرچہ دینے کا پابند ہے۔ اب اس کا طریقہ کار، اگر نکاح موجود ہے، ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ دونوں میاں بیوی علیحدہ علیحدہ رہ رہے ہیں یا ان کی جو بھی صورتحال ہے، تو وہ فیملی کورٹ اپنے مقامی تحصیل لیول پہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو فیملی کورٹ بنی ہوئی ہے وہاں پر وہ اپنا دعویٰ دائر کرے گی۔ اسے کہتے ہیں ہم دعویٰ دلا پانے خرچہ نان و نفقہ، ٹھیک ہے۔ یہ دعووں کی اقسام میں سے ایک قسم ہے جس میں خرچہ دینے کا پابند ہوتا ہے خاوند۔ اب جب دعویٰ دائر کیا جائے گا تو اس میں مخاطب جو ہے وہ عدالت کو کیا جائے گا۔ عدالت کے مخاطب ہونے کے بعد وہ فریقین جو دعویٰ دائر کر رہے ہیں اور جن کے خلاف دعویٰ دائر کیا جا رہا ہے، جن کے خلاف دعویٰ دائر کیا جا رہا ہے اسے مدعا علیہ کہیں گے، اور جو دعویٰ دائر کر رہی ہے اسے ہم مدعیہ کہیں گے۔ اگر نابالغ بچے اس میں شامل ہیں تو پھر یہ مدعیان جو ہے وہ کہلائیں گے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ صرف اور صرف خاتون اور بچوں کو بھی چلو شامل کر لیتے ہیں اس میں، کہ بچے بھی اپنے والد سے خرچہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دعویٰ جو ہے وہ دائر کیا جائے گا، تو سب سے پہلے جو فریق بنے گا وہ مدعیہ بنے گی، اور مدعیہ جو ہے، اور اگر اس کے بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، تو وہ بھی اس میں مدعیان کی فہرست میں 1 ہے، 2 ہیں، 4 ہیں، 8 ہیں، جتنے بچے ہوں گے وہ بھی مدعیان کہلائیں گے، اور وہ زیر کفالت ان کو لکھا جائے گا کہ یہ زیر کفالت والدہ حقیقی ہیں۔ اس کے بعد پھر مدعا علیہ کو فریق بنایا جائے گا۔ مدعا علیہ کو فریق بنانے کے بعد آپ جو ہے پھر دعوے کا حوالہ دیں گے کہ دعویٰ دلا پانے نان و نفقے کا ہے، پھر آپ اس میں تفصیل دیں گے کہ کتنے عرصے سے آپ کو خرچہ نہیں دیا گیا، اس کی تفصیل دینا ضروری ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دینا بھی ضروری ہوتا ہے کہ خرچہ جو ہے وہ کیوں نہیں دے رہا، کتنے عرصے سے نہیں دے رہا، اور کتنا خرچہ جو ہے وہ نہیں دے رہا۔ یہ تینوں سوالات بڑے اہم ہوتے ہیں کہ خرچہ کتنا نہیں دے رہا، کب سے نہیں دے رہا، اور خرچہ جو ہے وہ کیوں نہیں دے رہا۔
یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پھر آپ اس کیپشن میں لکھ دیں گے کہ کتنا خرچہ آپ کو درکار ہے، کتنا خرچہ چاہیے ہے، وہ ساری ڈیٹیل آپ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دعوے میں اپنی تفصیلات کہ آپ کا نکاح شادی کب ہوئی وہ بھی آپ تفصیل دیں گے۔ پھر اس کے اندر آپ بتائیں گے کہ آپ کے بچے ہیں، کتنے بچے ہیں، بچوں کی تعداد، نام، عمریں، یہ ساری چیزیں بتائیں گے۔ اس کے بعد آپ جو ہے تیسرے پیرے میں جا کے وجوہات بتائیں گے کہ وہ آپ کو خرچہ کیوں نہیں دے رہا، آپ سے مار پیٹ کرتا ہے، کوئی بری عورتوں کی صحبت رکھتا ہے، جو بھی وجوہات آپ کے علم میں ہوں وہ ساری بتائیں گے۔ پھر آپ اس کے سورس آف انکم بھی ضرور بتائیں گے کہ وہ کتنا مالدار آدمی ہے، تاکہ عدالت اس کی مالی حیثیت کو مد نظر رکھ کر آپ کا خرچہ جو ہے وہ تعین کرے۔ کوشش کیا کریں حقیقی بنیادوں پہ، سچی بنیادوں پہ وجوہات لکھ دیا کریں، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہے وہ نان و نفقہ آپ نے کچھ لکھا ہو، اس کی مالی حالت کچھ اور ہو، وہ میچ بھی نہ کرے، پھر عدالت جو ہے وہ چھوٹا موٹا خرچہ جاری کر کے پارٹی کو راضی تو پارٹی نے ہونا ہی ہوتا ہے، جتنا بھی خرچہ جاری کر دے، لیکن بڑا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اس کی مالی حیثیت کو جو ہے وہ درست طور پہ نہیں لکھیں گے۔ اور اگر اس کی مالی حیثیت کے آپ کے پاس کاروبار ہو، سرکاری ملازم ہے تو اس کی کوئی آپ کے پاس تنخواہ کی سلپ موجود ہو، اگر کہیں پرائیویٹ ادارے میں پڑھا رہا ہو تو پرائیویٹ ادارے کا جو ہے اپائنٹمنٹ لیٹر ہو، جو ریسورسز اس کی کوئی زمین ہو، مکانات ہوں، دکانات ہوں، کوئی کاروبار کی پارٹنرشپ ہو، تو وہ یہ ساری تفصیل آپ اس کے اندر اپنے دعوے میں لکھیں گے، اور آخر میں آپ پھر استدعا کر دیں گے۔ اور استدعا یہی ہے کہ جناب ان کو خرچہ نان و نفقہ جو ہے وہ ہمیں اس قدر دیا جائے۔ اچھا، اس میں ایک اور اہم بات بھی ہے کہ آپ نے خرچے کی پوری تفصیل جب دینی ہے تو اس میں ایک اور چیز کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ کورٹ فیس آپ نے ضرور لگانی ہے، اور اس پر کورٹ فیس کا ٹکٹ جو ہے وہ 15 روپے کا چسپاں کیا جاتا ہے، 15 روپے کا کورٹ فیس ٹکٹ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، تو وہ بھی آپ نے اس پہ لگانا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے نکاح فارم اگر آپ کے پاس موجود ہو تو اس کی کاپی لگانی ہے، جتنی دستاویزات کاروبار سے متعلق موجود ہوں وہ ساری کی ساری لگانی ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اہم ڈاکومنٹ آپ کے پاس موجود ہو تو اس نے دوسری شادی کر لی ہو تو دوسرا نکاح نامہ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ تمام تر تفصیل آپ نے پیش کردہ میں جا کے دینی ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹ آپ ساتھ لگا رہے ہیں۔ وہ فارم ایک ہوتا ہے، بڑا اہم فارم ہوتا ہے پیش کردہ کا، اس میں آپ نکاح نامے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ، اگر آئی ڈی کارڈ کسی خاتون کا نہ بنا ہوا ہو تو وہ اپنا فوٹو لگا سکتی ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ لگانا ضروری ہوتا ہے۔ یوں ایک دعویٰ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر اس دعوے کو باضابطہ طور پہ فیملی کورٹ میں دائر کر دیا جاتا ہے۔ اور دائر کرنے کے بعد میں تھوڑا سا آپ کو مزید بھی بتا دیتا ہوں کہ دائر کرنے کے بعد طلبی ہوتی ہے، مدعا علیہ کو طلب کیا جاتا ہے۔ پہلے یہ پروسیس بڑا لینتھی ہوتا تھا، اب ترامیم کر کے اس پروسیس کو شارٹن کر دیا گیا ہے، مختصر کر دیا گیا ہے کہ ایک ہی پیشی پہ جو ہے وہ طلبی نوٹس بھی نکال دیے جاتے ہیں، ساتھ میں اخبار اشتہار بھی کر دیا جاتا ہے، اور جتنے ذرائع ہوتے ہیں طلبی کے وہ سارے کے سارے ایک ہی پیشی پہ مکمل کر کے اگلی پیشی پہ مدعا علیہ اگر حاضر نہ آئے تو یک طرفہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ یوں آپ خرچہ نان و نفقہ جو ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں۔ اس کی دائرگی کا طریقہ کار بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، دائرگی کا پلیس میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ بھی جو ہے وہاں پر دائر ہوگا، سینئر سول جج کے پاس دائر ہوگا۔ اب ایک قانونی نکتہ ہے وہ ضرور آپ سمجھ لیجئے، وہ ہے جیورسڈکشن کا، کہ جہاں پر آپ کی رہائش ہے اسی عدالت میں آپ دعویٰ دائر کریں گے۔ رہائش فریقین یا کم از کم خاتون کی رہائش، خاتون دعویٰ دائر کر رہی ہے، وہ جس عدالت میں جس جگہ پہ دعویٰ دائر کر رہی ہے تو وہ ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ جو ہے دعویٰ اسی جیورسڈکشن میں جہاں پر عدالت موجود ہے اور ان کی رہائش ہے اسی عدالت میں یہ دعویٰ دائر کیا جائے گا، اور یوں یہ ایک دعویٰ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اس دعوے کے اندر ٹیکنیکل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ ضرور لکھنا ہے کہ آپ کو یہ دعویٰ دائر کرنے کی نوبت کیوں آئی ہے، اس کی آپ نے سالڈ ریزن دینی ہے کہ دعویٰ دائر کرنے کی نوبت کیوں آئی ہے، آپ کو بنائے دعویٰ کب حاصل ہوئی ہے، بنائے مخاصمت کب حاصل ہوئی ہے، اور کتنی بار حاصل ہوئی ہے، آپ نے کتنے دفعہ مدعا علیہ کو کہا ہے کہ وہ آپ کو خرچہ دے اور اس نے آپ کو خرچہ نہیں دیا۔ تو یہ تمام تر تفصیل جو ہے وہ دعویٰ میں لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا۔
اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو پریس کر لیجئے، چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔